الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان المبارک کی 22 راتوں میں نماز تراویح میں آپ نے اللہ کی آخری کتاب مقدس کو سنا حضرت قاضی صاحب کے فرزند ارجمند نے قرآن سنایا اللہ ان کا قرآن سنانا اور اس مسجد کے نمازیوں کا قرآن سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس دن
یہ کتاب زمین پہ نازل ہونا شروع ہوئی اس دن سے لے کے آج تک اس قرآن کی تفسیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس قرآن کے سب سے پہلے مفسر وہ خود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن نے ان کی یہ صفت ذکر کی یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے بھی ہیں اور ان آیتوں کا مفہوم بھی بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کئی صحابہ بڑے نامور مفسر ہوئے، خلفائے اربعہ قرآن کے مفسر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، یہ نامور مفسر سمجھے جاتے ہیں۔ تابعین میں حضرت اکرمہ ہیں، مجاہد ہیں، عطا ہیں، قتادہ ہیں، یہ بڑے نامور مفسر ہوئے ہیں۔ تیسری صدی میں علامہ ابن جریر طبری ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ چھٹی صدی میں علامہ ابن کثیر ہیں، انہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی۔ بالکل ماضی قریب میں
مولانا ثناء اللہ پانی پتی ہوئے، تفسیر مظہری لکھی، ان سے پہلے علامہ آلوسی ہوئے، تفسیر روح المعانی لکھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جب سے اترا ہے اس وقت سے لے کے آج تک برابر قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ بر صغیر پاک و ہند میں آ جائیں تو ایک خاندان نے اللہ کے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، اور وہ خاندان ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کے ایک بیٹے نے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ لکھا، موضح القرآن کے نام پہ تفسیر لکھی، جنہیں لوگ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے ہوئے شاہ رفیع الدین، انہوں نے با محاورہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھا۔ ان کے تیسرے بیٹے ہوئے شاہ عبد العزیز، انہوں نے تفسیر عزیزی لکھی۔ آپ اور نیچے آ جائیں، علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، قرآن کا ترجمہ بھی لکھا اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ آپ ذرا اور نیچے آئیں، علماء دیوبند میں ایک نامور ہستی ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا اور بیان القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ آپ ذرا اور نیچے آئیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ پھر آپ اپنے لاہور میں آئیں، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ آپ کے لاہور میں شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن ہی کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ اور ایک بہت معروف تفسیر ہے جسے لکھا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے رحمت اللہ علیہ، جس کا نام ہے جواہر القرآن۔ یہ میں نے بڑے اختصار سے میں نے 14 صدیوں میں جو معروف مفسر ہوئے ہیں ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ آپ یہ سوچیں گے کہ جب ایک عالم نے تفسیر لکھ دی تو دوسرے عالم کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ بھی قرآن کی تفسیر لکھے؟ ایک عالم نے اردو میں قرآن کی تفسیر لکھی، دوسرے عالم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پھر قرآن کی تفسیر لکھے؟ کیا ایک عالم کی لکھی ہوئی تفسیر کافی نہیں تھی؟ اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک مضامین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور خدا گواہ ہے کہ جو مفسر اور جو عالم اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لاتا ہے۔
जिस तरह हर फूल का रंग अलग होता है और हर फूल की खुशबू अलग होती है, इसी तरह हर मुफस्सिर की तफसीर करने का जो रंग है वो क्या है? अलग है, उसकी खुशबू अलग है। मैंने आज आपके सामने अपने शेख जो मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके शागिर्द हैं हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, फिर शेखुल कुरान से हजरत काजी साहब ने भी पढ़ा, हजरत शेखुल कुरान से मैंने भी पढ़ा, सैकड़ों उलमा यहाँ इस मुल्क में अब भी मौजूद होंगे। 35,000 उलमा को कुरान की तफसीर पढ़ाई, 35,000 उलमा को। मैं सिर्फ एक रंग उनकी तफसीर का आज आपके सामने रखूंगा। बड़े रंग हैं उनकी तफसीर के, मैं उस तरफ चला जाऊं तो शायद ये कई तकरीरों में भी मुकम्मल ना हो। मैं सिर्फ एक रंग उनका आपको दिखाना चाहूंगा कि कुरान फहमी का, कुरान के समझने का रंग क्या है। आप मेरी तरफ तवज्जो करें, मैंने तमहीद बांध ली है ताकि मैं उस पर एक इमारत तामीर कर सकूं। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है, मौलाना हुसैन अली, मुझसे कोई बात करना, मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है कि कुरान की पहली सूरत फातिहा में अल्लाह ने 3 चीजों को बयान किया, 3 बातों को अल्लाह ने सूरत फातिहा में बयान किया, और फिर 112 सूरतों में अल्लाह बहुत कुछ बयान करते आए, और जब आखिरी सूरतुन नास में अल्लाह पहुंचे तो अल्लाह ने वहां जाके फिर इन्हीं 3 चीजों को बयान किया। मेरी बात अगर आपको समझ आई हो, जिथू कुरान शुरू कीता उठाई वंज के कुरान खत्म किया। जिस मजमून और जिन बातों से अल्लाह ने कुरान को शुरू किया था ना फातिहा में, उन्हीं बातों पे अल्लाह ने जाके सूरतुन नास में कुरान को क्या किया? इख्तिताम किया। पहली बात जो फातिहा में अल्लाह ने बयान की वो ये बयान की कि ओए कायनात के लोगों, तुम्हारा रब मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रब मैं हूं, पालनहार मैं हूं, परवान चढ़ाने वाला मैं हूं, जरूरियात जिंदगी का ख्याल करने वाला मैं हूं, तुम सबका रब मैं हूं। रब का क्या माना है? शाबाश, सारे बोलो। हजरत काजी साहब बैठे हैं, दूसरे उलमा भी मेरे पास हैं। ये रब का फिट माना नहीं है। जो रब में छुपा हुआ मफहूम है ना, वो पालने वाले के लफ्ज में मौजूद नहीं है। कोई लफ्ज ही नहीं था उर्दू में, उर्दू में कोई लफ्ज नहीं था जो रब का मफहूम वाज़े करता। जब कोई लफ्ज नहीं था तो आपके समझाने के लिए उलमा ने कह दिया रब का माना क्या है? पालने वाला। ये आपको समझाने के लिए कहते हैं। आप अपनी औलाद को नहीं पालते, फिर तो समझते रब होए ना। एक बंदा यतीम को पालता है तो वो उसका रब बन गया है। एक आदमी ने यतीम को पाला है, वो उसका रब बन गया है। उर्दू में बाप को मुरब्बी कहते हैं। उर्दू अदब में बाप को क्या कहते हैं? मुरब्बी। वो एक लतीफा भी है कि लखनऊ का एक बंदा जा रहा था और आगे से कोई बंदा मिला, इसके साथ 4 बच्चे थे, तो वो पूछता है आप इन बच्चों के मुरब्बी हैं? उसने कहा मुरब्बी नहीं, मुरब्बा हूं।
مربی نہیں مربع ہوں، کھائے جاتے ہیں 4 برخوردار. تو رب کا یہ لفظی معنی نہیں ہے پالنے والا، نہ، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. ورنہ خدا گواہ ہے ہماری عربی لغت کی جتنی کتابیں ہیں، امام راغب ہمارا بہت بڑا امام ہوا ہے لغت کا، اس نے مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے. فیروز آبادی نے قاموس کے نام سے کتاب لکھی. ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے نام سے کتاب لکھی. تاج العروس لکھی گئی. جتنے لغت کے امام ہیں اور جتنے مفسرین ہیں، انہوں نے رب کا معنی کیا ہے ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. یہ مطلب ہے تو سمجھ نہیں آئی آلے نہیں نہ آئی. انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، منزل بمنزل پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب. آ گئی سمجھ؟ تو آ گئی نہیں ہے. جب آپ کو سمجھ آئے گی آپ اتنی زور سے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اس فانوس میں بھی حرکت پیدا ہو جائے گی. جب آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی آپ کو سمجھ نہیں. درجہ بدرجہ پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، منزل بمنزل پالنا. کیا مطلب؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کرنا. تو اس نو ویخ کے نعرہ مارے تے حال فانوس نہیں ہلیا. ابھی نہیں سمجھ. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. اب آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، یہ آخری بار سمجھا رہا ہوں. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں. ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی اور پردے کا اندھیرا جس جھلی اور پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات ثلاث، ثلاث کا کیا معنی ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے. 4 مہینے کے بعد روح پھونکی، روح آئی، بھوک لگنے لگی. روح جو آ گئی، بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی. مانگ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جو ہستی اس 4 مہینے کے بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے بچے کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. وہاں باہر سے غذا نہیں جا سکتی تھی. اب آپ کو سمجھ آئی؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق. ناف کے ذریعے، ناف کے ذریعے. فرمایا میں نے منہ کے ذریعے نہیں خون پہنچایا. تو نے دنیا میں آ کے اس منہ سے میرے اور میرے نبی کا نام لینا تھا. میں تیرے منہ کو پلیت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. میرا یہ موضوع نہیں، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جاؤں گا.
ہماری ایک اصطلاح ہے تفسیر کی، جملہ معترضہ، جملہ معترض۔ درمیان میں تھوڑا سا ہٹوں گا صرف اس لیے کہ اللہ کرے میرے کسی بھائی کو بات سمجھ آ جائے۔ یہاں سارے تو میرے ہم مسلک نہیں ہوں گے، کچھ دوسرے مسلک کے میرے بھائی آئے ہوں گے، دوسرے مسلک کے کوئی ہمارے دوست آئے ہوں گے، ہمارے بزرگ آئے ہوں گے، ہمیں سننے کے لیے آئے ہوں گے کہ سنیں کیا کہتے ہیں۔ ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، نہ میری یہ عادت ہے فتویٰ لگانا، ضد کرنا، ہٹ کرنا، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا یا لینا، میری یہ عادت نہیں۔ نیت میری نیک ہے، تقریر کرتے ہوئے میری نیت یہ ہوتی ہے، اور حضرت قاضی صاحب کی بھی نیت یہی ہوتی ہے، اللہ کرے کسی کو توحید کا مسئلہ سمجھ آ۔ چڑھانا مقصود نہیں ہے۔ اپنے ان دوستوں سے جو میرے ہم مسلک نہیں ہیں، ان سے بڑی محبت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں جدا تو منگن جوگا نہیں، طاقت نہیں، ہمت نہیں، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس وقت بن مانگے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، غذا دی، دماغ دیا، پاؤں بخشے، تو مانگ نہیں سکتا۔ اب جب کڑیل جوان ہو گیا، طاقت آئی، ہمت آئی، دکانوں کا مالک بنا، مل اونر بنا، جدا منگن جوگا ہویا، ہن آکھداں میری نہیں سندا۔ جدا منگن جوگا نہ ہے تو رب نے بن مانگے دیا تھا، اب جب مانگنے کے قابل ہوا تو اب کیا کہتا ہے؟ میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، ہم پلیت ہیں، وہ نیک ہیں، میری ان کے آگے ان کی۔ میں نے کہا نا کہ میں مفتی نہیں ہوں، نہ میں نے فتویٰ لگانا ہے، نہ میں نے کوئی سخت جملہ کہنا ہے۔ 1 منٹ کے لیے جتنے بندے مسجد شہداء میں بیٹھے ہو تو مفتی بنو۔ چلو میں فتویٰ پوچھتا ہوں، تم مفتی بنو، مجھے جواب دو فتوے کا۔ بنتے ہو؟ بنو۔ خدا لگتی بات کہنی ہے اور 1 سیکنڈ میں جواب دینا ہے، 1 سیکنڈ میں۔ میں فتویٰ پوچھتا ہوں، میں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، کیا وہ بندہ اللہ کی صفت السمیع کا منکر نہیں ہے؟ بولو، اللہ کی صفت نہیں، السمیع۔ السمیع کا کیا معنی ہے؟ زور سے بولو۔ میں اس سے بھی آسان دلیل دے دیتا ہوں، اس سے بھی آسان دلیل دے دیتا ہوں۔ جب رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہو؟ سامع اللہ، سامع اللہ لمن حمدہ۔ سامع اللہ لمن حمدہ کا معنی ہے اللہ نہیں سنی۔ اس میں صرف پیر صاحب کہتے ہیں کہ مرید بھی کہتے ہیں؟ صرف نیک کہتے ہیں، بد نہیں کہتے؟ سامع اللہ، اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی حمد و تعظیم کی۔
اور رکوع میں جب آپ حمد و تعظیم کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، زور سے کرتے ہو نا؟ زور سے کرتے ہو؟ ساتھ والا سنتا ہے؟ اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ سامع اللہ۔ دیوبندی کہہ رہے ہیں، بریلوی کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہہ رہے ہیں، اہل تشیع کہہ رہے ہیں، ہر فرقے کا آدمی کہہ رہا ہے سامع اللہ، سامع اللہ، سامع اللہ۔ مسجد میں کہتا ہے سامع اللہ، باہر نکل کے کہتا ہے میری نہیں سنتا۔ تو یہ ہر دفعہ جو رکوع سے اٹھتے ہوئے تو نے کہا سامع اللہ، سامع اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی، کیسے کیسے پھر چکر چلائے گی۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور بڑے افسر کو ملنا ہو تو پھر چھوٹے چپڑاسیوں کی ضرورت پڑتی۔ انا للہ، اللہ کے ساتھ مثالیں بیان کرتے ہو۔ قرآن جو کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ یہ کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اس مثال میں کوٹھا کون ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کو کس سے مثال دی؟ بولو، کوٹھے سے، اور بزرگوں کو سیڑھی سے تھے۔ آپ چڑھ گئے اتے، واہ۔ عام طبقہ بھی کہتا ہے بات تو صحیح ہے جی، چھت پہ بندے نے جانا ہو تو بغیر سیڑھی کے جا سکتا ہے، اللہ تک بندہ ویسے ہی پہنچ جاتا ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ بندیالوی ایک چٹکی میں اس دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ چلو توڑتا ہوں، میں ایک چٹکی میں توڑ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، 14 فٹ، 15 فٹ، 18 فٹ، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ اور جس رب سے میرا معاملہ ہے، مولا تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ فرمایا انی قریب، انی قریب۔ مولا یہ قرآن بھی میرے قریب ہے، یہ مائک میرے قریب ہے، حضرت قاضی صاحب میرے قریب بیٹھے ہیں، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ کہاں ہے اللہ؟ کہاں بستا ہے؟ کہاں بستا ہے اللہ؟ زور سے بولو۔ جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں سیڑھی کتھے رکھڑی ہیں؟ چھت کے ساتھ رب کی مثالیں دیتا ہے، رب کی مثال ڈی سی کے ساتھ، ایس پی کے ساتھ، گورنر کے ساتھ۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ اور ڈی سی، ایس پی، گورنر، ان کے ساتھ مثالیں دیتا ہے، پھر مکمل مثال دے، چل مکمل دے مثال، ڈی سی نال، ایس پی نال، گورنر نال مکمل مثال دے۔ اتوار کے دن ڈی سی چھٹی کرتا ہے، اللہ بھی ایک دن نہیں ملتا، دے پوری مثال دے۔ میں ڈی سی کے دروازے پہ گیا، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے،
میں نے اس کے دروازے کو دیکھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں. کہاں گورنر اور کہاں میرا رب، کہاں دنیا کے آفیسر اور کہاں میرا رب. یہاں کلرہ غلطی کرے، چپڑاسی غلطی کرے، یہ آگے بڑھے، قرآن کا میلہ لے جائے، سر غلطی ہو گئی معاف کر دو، پاؤں پکڑے پھر وہ معاف نہ کرے. ہے آپ کی توجہ؟ زور سے بولو ذرا، بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں. تسی جے من بہا کے تقریر نہ کراندے نا پھر تو میرے سامنے اے رکھ چتا اس من قابو کر لیا، میرے ہاتھ بند گئے. ہے آپ کی توجہ؟ ہے؟ کلر غلطی کرے، چپڑاسی غلطی کرے، یہ خود آگے بڑھے، قرآن کا میلہ پیش کرے، ہاتھ باندھے، اور میرا مولا وہ ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک اعلان کرے حل من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں. یہ ترجمہ ہے لفظی، لفظی ترجمہ ہے لفظی جو میں نے کیا ہے، لیکن میں خطیبانہ ترجمہ کروں گا، خطیبانہ ترجمہ کروں گا، اس میں بڑا مزہ آئے گا. آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پہ رحمت اتار کے صبح تک اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، منانے آ گیا. تو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مثالیں دیتا پھرتا ہے. چلو یار واپس پلٹو. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق. ماں کا پیٹ ہے، رحم ہے، تو ماں کا گندا خون خوراک بنایا، دن پورے ہوئے، بچہ دنیا میں آیا، دائی نے پہلا کام یہ کیا وہ رستہ کاٹا، ناو والا راستہ کاٹا، بچہ رونے لگ گیا. آس پاس جتنے لوگ کھڑے تھے وہ ہنسنے لگ گئے، چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیاں، بھائی ہنسنے لگ گئے. مولوی صاحب وہ جڑے اذان دین گئے سن وہ بھی ہنس رہے ہیں، پیر صاحب ہنس رہے ہیں. آج بچے دیاں رمضان کوئی نہیں سمجھ رہا، گونگے دی رمضان، گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی، ماں بھی نہیں سمجھ رہی. بچہ رو رہا ہے، خوراک کا رستہ کٹ گیا، خوراک کا رستہ کٹ گیا. خوراک کہاں سے ملے گی؟ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لیا ہے، ماں کے سینے میں 2 رستے تیرے لیے جاری کر دیے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رب کہتے ہیں. ورنہ مطلق پالنا ہوتا تو اللہ پیدا ہونے والے بچے کو کہتا میں نے گندم پیدا کی، میں نے چاول پیدا کیے، میں نے پھل فروٹ پیدا کیے، کیلے ہیں، سیب ہیں، آم ہیں، انار ہیں، دودھ ہے، مکھن ہے، لسی ہے، کھا کھا، نہیں تو خسما نو کھا کھا.
گندم نہیں بنائی، چاول نہیں بنائے، کیلے نہیں بنائے، سیب نہیں بنائے، کھا۔ بچے کا معدہ کمزور ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں، وہ ثقیل غذائیں ہضم نہیں کر سکتا، اس کو غذا کیسی فراہم کی؟ یہ بات سن کے آپ حیران ہو جائیں گے جو میں اب آپ سے بات کرنے لگا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں یا کوئی حکیم بیٹھے ہیں تو میری بات کی وہ تائید کرے گی۔ میں نے حکمت نہیں پڑھی، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ ماں کا جو خون ہے، دودھ ہے، وہ جگر میں بن رہا ہے، جگر میں۔ یہاں خون بھی بن رہا ہے، یہاں دودھ بھی بن رہا ہے، اور یہیں بلغم بھی بن رہا ہے۔ وہ جو ماں کا ابتدائی دودھ ہے نا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، چوتھے دن کا، پانچویں دن کا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ چکنائی سمجھتے ہیں آپ؟ چکنائی تواڈے لاہور جڑا دودھ لبدا اس تے چکنائی ہوندی ہے؟ تسی پھر کنجے سمجھدے ہو بے چکنائی کی ہوندی ہے؟ سدھا پن چکنائی ماں کے ابتدائی دودھ میں چکنائی کوئی نہیں۔ کیوں؟ بچے کا بھی معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ضرورت کے مطابق مہیا کرنا، ضرورت کے۔ یہاں کوئی ذمہ دار اگر بیٹھے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے، بھینس ہے یا گائے ہے، اس کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے اس پر ملائی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس کے بچے نے پینا ہے اور اس کا معدہ اس چکنائی کو برداشت نہیں کرتا۔ جوں جوں معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، تو ماں کے دودھ میں چکنائی، یہ ہے رب۔ سمجھ گئے ہو مفہوم کے؟ کو نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ اس کو رب کہتے ہیں۔ تربیت کرنا، پرورش کرنا، پروان چڑھانا، نشو و نما دینا۔ دیکھیں، عام میں کئی معلم ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، ٹیچر ہوں گے۔ میں خود معلم ہوں، حضرت قاضی صاحب معلم ہیں۔ کچھ معلم، کچھ مدرس، کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلاس میں آئے نا اور لیکچر شروع کرے نا تو بچے باہر نکل کے کہتے ہیں سبحان اللہ جی، مضمون گھول کے ذہن وچ پا دتا اس کے۔ اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ، سمجھنے سمجھانے کا۔ یہ خدا داد ہوتا ہے سمجھانے کا، یعنی مشکل بات کو آسان کر کے سمجھا دینا۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کئی ٹیچر، کئی معلم، کئی مدرس ایسے ہوتے ہیں لیکچر دینا جڑا مضمون پہلے ذہن وچ ہوندا نا وہ بھی کڈ چھڈتے، کلاس والوں کو کک سمجھو نہیں۔ میری بات ذرا آپ نے غور سے سننی۔ سمجھنے سمجھانے کا مادہ، جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے اسے سمجھانے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے۔ ایک کدھ نو بھی سمجھانا چاہے نا، کدھ نو تے سمجھا دے وے، ایسا ماہر ہے۔ اس ٹیچر کو میرے پاس لے آؤ، میں اس ٹیچر سے پوچھتا ہوں تو دنیا پہلے نمبر تے آیا، تو کدھ نو سمجھانا چاہے تے سمجھا لے میں؟ ہاں جی میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں۔ میں 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ اس ٹیچر کے حوالے کرتا ہوں، اس نو سمجھا دودھ کنجے چوسنا۔
سمجھا اسے دودھ چوسنے کا طریقہ. جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھائے اسے رب کہتے ہیں. اسے رب کہتے ہیں. بلی کے بچے، کتیا کے بچے کس سکول میں پڑھ کے آئے اور انہیں کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ پہلے یہ کس نے بتایا کہ غذا کہاں ہے، اور پھر یہ کس نے بتایا کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ؟ مرغی کے چوزوں کو کس نے بتایا کہ اگر اوپر سے چیل آئے نا اور تمہیں خوف ہو نا تو پھر ماں کے پروں کے نیچے تمہاری پناہ ہے؟ کس نے سمجھایا؟ یہ ہے رب. یہ پہلی بات اللہ نے سمجھائی. اللہ کرے میں تینوں باتیں آپ کو سمجھا لوں. یہ پہلی بات اللہ نے سمجھائی، رب میں ہوں، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا میں ہوں. اور یہ سمجھا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں جس کا کھائیے، زور سے بولو، زور سے بولو. یہ پہلی بات اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بتائی. دوسری بات اللہ نے فاتحہ میں بتائی، مالک میں ہوں. مالکی، قیامت کے دن کے ملک کا اس لیے ذکر کیا کہ دنیا میں تو عارضی ملک اللہ نے دیا، یہ موبائل میرا ہے، یہ لباس میرا ہے، یہ گھر میرا ہے. قیامت کے دن اتنا ملک بھی کوئی. دنیا میں زبان ہمارے اختیار میں دے دی، ہاتھ ہمارے اختیار میں دے دیے، پاؤں ہمارے اختیار میں دے دیے. بول، قرآن پڑھ، گانے گا، تیری مرضی ہے. کان، اچھی بات سن، بری بات سن، تیری مرضی ہے. قیامت کے دن یہ چیزیں بھی ہمارے اختیار میں، یہ بھی کس کے اختیار میں ہوں گی؟ زبان بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی. ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس کے سامنے اس کے اعمال بد رکھیں گے، یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کی. ہو سکا میں کو نہیں کیتے، میں نے نہیں کیے. لاؤ بھائی رجسٹر، آؤ بھائی گواہ آ جاؤ، فرشتے آ جاؤ بھائی. فرشتے آ گئے، رجسٹر آ گئے، یہ دیکھ. ہو سکا یہ بھی تے تیرے نے لکھ دے رہے ہونے، لکھ دے رہے ہونے، یہ بھی تے تیرے ہی نے نا، لکھتے رہے ہوں گے. جب وہ یہ بات کہے گا اللہ اس کی زبان کو کہے گا چپ ہو جا، اب تو نے نہیں بولنا. اللہ اس کی ران کو بلوائیں گے، بول. ران بولے گی یہ گناہ کیے. ہاتھ بولو یہ گناہ کیے. آنکھیں بولیں گی یہ گناہ کیے. کان بولیں گے، زبان بولے گی یہ گناہ کیے. اللہ فرمائیں گے اے تے تیرے نے، او تے میرے نے، اے تے تیرے نے. تو اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہے گا سب کچھ تمہارے لیے کرتا رہا تھا، تم ہی میرے خلاف ہو گئے ہو. اگر قیامت کے دن کا مالک وہ ہے تو پھر دنیا کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض. للہ ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم. زور سے بولو یار. جب فرش پہ اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں نا اور کچھ لوگ اللہ کی تعریفیں سن رہے ہوتے ہیں نا، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھو میری تعریفیں ہو رہی، وہ میری توحید بیان ہو رہی.
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہوں بادشاہی چھین لیتا ہوں۔ ہمارا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہماری جماعت کا بھی کوئی تعلق نہیں، قائی صاحب کا بھی کوئی تعلق نہیں، میرا بھی کوئی تعلق نہیں۔ سیاست دان جانے، ان کی سیاست جانے۔ لیکن کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کے خدا کی قسم جب مجھے سوچ آتی ہے نا تو میں اللہ کی قدرت اور طاقت پر حیران ہو جاتا، حیران ہو جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یوں سامنے کھڑے ہو کے ان کی تقریریں سنی، سامنے کھڑے، اتنا مقبول لیڈر ہے ملک کا کہ وہ کہتا ہے میں کھمبے نو بھی ٹکٹ دے دیواں نا تے کھمبا بھی جیت، اور خدا کی قسم 70 کے الیکشن میں اس نے بڑے بڑے برج الٹ کے رکھ دی، بڑے بڑے رئیس ٹیوانے دولتانے الٹ کے رکھ دی، وڈیرے اور غریبوں کے ذریعے۔ مقرر بھی لاجواب ہے، ذہین بھی ہے، ٹیبل ٹاک کا ماہر بھی ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے، پولیس ہے، فوج ہے، طاقت ہے۔ اللہ اکبر، لیکن مولا تو اللہ اکبر ہے، کوئی شک، کوئی شک۔ اللہ نے تخت سے اتارا، تختے پہ کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کہتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہوں بادشاہی چھین لیتا ہوں۔ تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں۔ اے تنزع الملک ممن تشاء، اے بھٹو صاحب نو ویکھ کے سمجھ آئی تے تؤتی الملک من تشاء ممنون حسین نو ویکھ کے سمجھ۔ اللہ دی قسم ہے کسی دے وہم و گمان وچ ہے سی بے ممنون حسین بھی صدر بن گئے، کسی کے وہم و گمان میں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء للہ ملک السماوات والارض۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اوے لوگو زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے، ملک میرا، ملک میرا، ملکیت میری، قدرت میری، اختیار میرا، میں مالک ہوں۔ کئی جگہ پہ اللہ کہتے ہیں لہ الملک، لہ الملک، کرو مانا، لہ الملک کا کرو مانا، اسی کے لیے، اور کوئی معنی کرو، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور کوئی معنی کرو۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے معنی کیا اسی کا راج ہے، اسی کا راج اسی کا ہے، ملک، ملک، اختیار، اقتدار اسی کا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، خزانے ہیں، خزانے۔ ہر بندہ مجھ سے مانگنے لگے میں ہر بندے کو مراد دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہ آئے جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو سوئی کے ناکے کے ساتھ پانی لگا ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک
मुल्कु समावाति वल अर्ज़ लहुल मुल्क। ये जहां अल्लाह ने सूरत फातिर में कहा ना लहुल मुल्क, उसके आगे अल्लाह ने मनफी रंग इख्तियार कर। मनफी रंग समझते हो? अल्लाह मालिक है, कादिर है, मुख्तार है, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। अबू जाल भी मानता है, मक्के के मुशरिक भी मानते हैं। आगे अल्लाह ने रंग इख्तियार कर लिया मनफी। क्या कहा? वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीरिन। मैं तो मालिक हूं, जमीनों आसमान की हर चीज का मालिक हूं, और जिन जिन को मेरे सिवा तुम पुकारते हो, मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है, वो उस पर्दे के भी मालिक कोई नहीं है। यह सूरत फातिर है, 22वां पारा है। खुदा के लिए घरों में जाके तर्जमा देखो, आयत नंबर 13 है। जाओ पढ़ो। किसी देवबंदी आलिम का तर्जमा नहीं, बरेलवी आलिम का तर्जमा, देवबंदी आलिम का तर्जमा, अहले हदीस आलिम का तर्जमा, या किसी शिया आलिम का तर्जमा। जाओ पढ़ो, जो बंदियालवी तर्जमा कर रहा है वही तर्जमा करेगा वो आलिम। जिन जिन को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो, मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है, वो उस पर्दे के भी मालिक हो। कभी देखा है वो पर्दा? कल इफ्तारी करनी है तो वो पर्दा जरूर देखना, जिस पर्दे की रब ने कुरान में जिसका जिक्र किया, खुदा के लिए वो देखना है। मैं तुहाडे चो कोई बंदा लाहौरी हो, सौदा करो मेरे नाल, तो कारोबारी लोग हो, मेरे नाल सौदा करो, मैं करोड़ पर्दे इकट्ठे करना, तुसी 10 रुपए दे लो, लो हैं 10 रुपए की, कोई नहीं। करोड़ पर्दे 10 रुपए दे भी कोई ना लेवे। इतना हकीर, इतना बेकीमत अल्लाह कुरान का इल्म आपको भी अता करे। अगली बात जो कहने लगा हूं रब की कुदरत पर, तो फिर इससे पहले आपने इतनी जोर से किसी वक्त भी आमीन सुभान अल्लाह नहीं कहा, जो अब आप कहेंगे जब मैं ये बयान करूंगा, अल्लाह की कुदरत बयान करूंगा। मौला एडा बेकीमत है, एडा बेकदर है पर्दा, चाड़िया क्यों नहीं? इतना बेकीमत है, गुठली पे चढ़ाया क्यों? फरमाया गुठली पे इसलिए चढ़ाया ताकि गुठली की जो खटास है ना, वो खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए। उसको मैंने रोका है वहां। उस खटास को मैंने वहां रोक लिया। मिठास इधर ना आए, खटास उधर ना आए। ये पर्दे का काम होता है ना। मरज अल बहरैन यल्तकियान, 2 समंदर मिला के चलाए, एक का पानी मीठा एक का कड़वा, बैनहुमा बरज़खुन, बैनहुमा बरज़खुन, उनके दरमियान क्या है? बरज़ख है, बरज़ख पर्दा है। दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता, नहीं देता। इयो माना होंदा ने बरज़ख दा। पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो, तुसा रोज मिलाई खलोते हो। अज जुमेरात ते अज रूहां आईयां, ते अज शबे बरात ते अज रूहां आईयां।
نا برزخ 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادو دی شے ادے نہ آوے، ادو دی شے ادے ما یملکون من کتمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہے وہ اس پردے کے مالک کوئی نہیں ہے۔ آپ کی توجہ، زور سے بولو ذرا، کروں تھوڑا جا مفہوم بیان۔ مولا کہنا تو یہ چاہتا ہے وہ کسی ذرے کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں۔ ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ، تے مولا ایڈا لمبا چکر لایا ہی، کھجور، گٹھلی، پردہ۔ اللہ نے فرمایا ہاں، کھجور کو سمجھ قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھ میت کی طرح، پردے کو سمجھ کفن کی طرح۔ میرے سوا جن کو تو پکارتا پھرتا ہے وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ ما یملکون من کتمیر، ما یملکون من کتمیر۔ جاؤ صبح علماء سے جا کے پوچھو، بھئی بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے کہ میت جو ہوتا ہے وہ اپنے کفن کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھو اپنے علماء سے، اگر اس کی تردید کر دیں جو مرضی سزا دے۔ اے تو ان پتا بھی دو بندیاں بریلویاں دی فقہ ایک کوئی ہے، بریلویاں دو بندیاں دی فقی مسائل ایک ہی ہیں، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، وراثت، حلال، ایک ہی ہے فقہ۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میت کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب میری تائید کریں گے، اگر کوئی آدمی میت کے اوپر سے کفن چرا لے، کفن چرا لے، حکومت و اسلامی ہاتھ کٹیں گے؟ نہیں کٹیں گے، نہیں کٹیں گے۔ تے خدا دا نا جے کل اے نہ آکھنا بے بندیالوی ایسی سرگودے چوں او آگ گیا بھی کفن چرائے کرو، کچھ نہیں ہوندا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ قاضی اس کو سزا دے گا، جلا وطن کر دے، کوڑے مارے، جیل میں ڈالے، چور والی سزا نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کٹنے کی سزا اس چوری میں دی جاتی ہے جس چوری والے مال کا کوئی، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لا یملکون، یملکون کا معنی تم کر دو تے لا دا معنی میں کر دیں۔ یملکون کا معنی کرو مالک، مالک، پچھو لگی لا، اب کیا معنی بن گیا؟ نہیں مالک، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ۔ مثقال کا معنی میں کرتا ہوں برابر، جتنا، جتنا۔ ذرے دا معنی تساں کرو، ذرے دا معنی تساں کرو۔ یہ مجھے تھوڑا سا ذرہ کوئی اٹھا کے دیں، ہلکا سا دھاگا اٹھا کے دیں۔ تواڈے پاس ذرہ چنگا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میری بات آپ نے غور سے سنی، میں کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، طنز نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ دی قسم ہے، یہ ذرہ ہوندا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی جٹ نو، ان پڑھ نو، بابا بابا یہ ہوتا ہے، بابا ذرہ یہ ہوتا ہے۔ بابا آکھدا من کک سمجھ نہیں ہے، من کک سمجھ تے جے ذرے دا لفظ ہوندا وہ عربی
अरबी ते समझाना पै जांदा किसी पठान नू। अल्लाह दी कसम है पै वक्त जान आई। हम कहते खान साहब ये होता है जर्रा, ये होता है जर्रा। खान साहब कहते खोचे हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। मौला सदके जामा, मौला सदके जामा कि यो जे लफज बोले आई अरबी च भी जर्रा, फारसी च भी जर्रा, उर्दू च भी जर्रा, सिंधी च भी जर्रा, हिंदी च भी जर्रा, पंजाबी च भी जर्रा ते पश्तो विच भी जर्रा। अल्लाह ने फरमाया किसी नू समझाने की जरूरत ही न रहे। जट ही समझे, पठान भी समझे, हर कोई समझे जर्रा क्या होता है। आप में से कौन है जो नहीं समझता जर्रा क्या होता है? ला यमलिकूना मिसकाला। अल्लाह दी कसम है रब भी मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छोड़े, कख नहीं छोड़े। वो कहते हैं हमें जो कुछ दे रखा है हजरत साहब की नजर करम में। आपके लाहौर में एक आयरन वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, अरबपति हैं, अरबपति हैं। मौला तू जितना वड्डा ना तेरे हौसले भी उतने ही वड्डे, उतने ही वड्डे ने तेरे हौसले। हमारे सरगोदे के जो आयरन के लोग हैं उनका इनके साथ कारोबारी ताल्लुक है, तो वो मुझे बताते हैं कि मौलाना हम उनके दफ्तर में बैठे होते हैं तो वो कहते हैं हमें जो कुछ दे रखा है दाता साहब की नजरे करम। अल्लाह कहता है होर लो, होर लो, होर लो। मैं जरा तुहाडे उत्ते फरद चंगी तरकड़ी कटना चाहना, दफे इो जै लाना चाहना जिस दियां जमानतां कोई ना होन। अल्लाह और देता है। वो कहते हैं हमें हमारे हजरत ने दिया, अल्लाह फरमाते और लाओ। और अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया? अल्लाह ने कुरान में कहा मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो लई यखलुकू जुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। भला बिजतमाउला, अगरचे वो सारे क्या हो जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और लोगों अल्लाह ने कैसी मिसाल दिया जिसमें जर्रा बराबर अकल भी हो। कोई बंदा ये कायल है इस बात का अल्लाह के सिवा कोई मक्खी बना सकता? कोई। मौला बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। अल्लाह ने फरमाया अभी कहां, अभी तो मैंने बात को आगे चलाना है। वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ू मिन्हु। जिन्होंने पहले मेरी कोई ये तकरीर सुनी हुई है वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे जी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं जरा खालिस लाहौरियों से बात करना चाहता हूं। वहीं यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन, मक्खी का बनाना तो बड़ी दूर की बात है, उसके पर बनाने पड़ेंगे, आंखें, कुव्वत बसारत, कान, कुव्वत समात, फिर रूह फूंकनी, यह तो बड़ी दूर की बात है। अगर तुम्हारे माबूदों से मक्खी कोई चीज उठा के ले जाए ला यस्तनकिज़ू मिन्हु, तो वो अपनी मक्खी से वो चीज वापस। और ठीक है ए मैंने ठीक की था, गलत किया है मैंने माना, ये मैना नहीं है ले जाए ना। यसलुब, यसलुब सलब करना, सलब करना, ये
میرا رومال پڑا تھا یہاں یار، یہی پڑا ہے میرا رومال، یہ میرا رومال ہے، یہ میرا رومال ہے، میں اس کا عارضی مالک ہوں۔ قاضی صاحب مجھ سے لینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، میں دوں نہ دوں میری مرضی ہے، یہ ہے لینا۔ قاضی صاحب چھیننا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے قاضی صاحب نے پکڑا، ادھر سے میں نے پکڑا، انہوں نے زور لگایا، میں نے زور لگایا، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا، اللہ ان کو طاقتواری رکھے۔ یہ طاقتور تھے، قوت والے تھے، میں کمزور تھا، یہ چھین کے لے گئے، اور لاہوریو جیڑا کھولے وے، جیڑا کھولے وے او طاقتور ہوندائی، تے جس کول کھوئی جائے او کمزور ہوندائی۔ اللہ نے فرمایا تمہارے معبود اتنے کمزور ہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھو کے لے جانیاں نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو مکھی سے وہ اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب کا معنی مانگنے والا، مطلوب کا معنی جس سے، ضعفہ کا ذرا معنی کرو، ضعفہ، ضعف کا معنی طاقتور کرو، ضعفہ، ایک دفعہ سارے کہو ضعفہ۔ یہ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آگے جو کچھ میں نے بیان کرنا ہے اس پر جب میں پہنچوں گا تو آپ کو لطف بڑا آئے گا۔ یہاں ذرا کرو ضعفہ، کمزور ہیں، کمزور کون؟ الطالب مانگنے والا، المطلوب جس سے مانگا گیا، دونوں کمزور ہیں۔ مولا منگن والا کنیے کمزور ہے، یہ تو مل آنر ہے، یہ تو بہت بڑا تاجر ہے، کروڑ پتی ہے، ایک کنیے کمزور ہے۔ مفسرین نے لکھا ضعفا فی العقل، ضعفا فی العقل والمطلوب ضعفا فی القدرت، اے عقل دے لحاظ نال کمزور ہے تے او قدرت دے لحاظ نال کمزور، یہ بھی کمزور ہے، کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا ہے، مکھی بنا نہ سکے، مکھی چیز لے جائیں تو واپس نہ لے سکے، یہ اللہ نے بیان کر کے نا لوگوں سے تھوڑا سا گلہ کیا ہے، جی گلہ کیا ہے۔ ہوں اللہ دا ذرا گلہ سنو، اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرے، جنہیں میری قدر کرن دا حق آئی، لوگاں میری قدر من کنہ نال ملا دیتا، من کنہ نال ملا دیتا، کنہ نو میرے نال ملا دیتا، کسی کن کو میرے ساتھ ملا دیا، مجھے کن کے ساتھ ملا دیا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی اور ضعفا، ضعفا، اور جب اپنی باری آئی اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ، کہو نا یار، ان اللہ لقوی عزیز، میں قوی ہوں، طاقتور ہوں، قوت والا، ہمت والا، طاقت والا، قدرت والا، مجھے کن کے ساتھ ملا دیا، مجھے کن کے ساتھ ملا دیا۔ ایک بات کہوں گا لیکن وہ بات پہلی ساری باتوں سے زیادہ مؤثر بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی۔ جن کے دل میں توحید کا درد ہے نا ان کو بہت اچھی لگے گی، لیکن میری خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کو وہ بات جب پسند آئے گی
تو پھر آپ نے سبحان اللہ پوری قوت سے کہنا. وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ رہا؟ کہو گے سبحان اللہ؟ اللہ نے فرمایا میری قدر نہیں کی، مجھے کن سے ملایا؟ جو ایک مکھی پیدا نہ کر سکے. ایک طرف تیرے مشکل کشائیں، ایک طرف تیرے معبود ہیں جو مکھی بنا نہ سکیں، مکھی چیزیں چھین کے لے جائے تو واپس نہ لے سکیں، اور ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہوں. ایک طرف میں ہوں، ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں. ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں جو کیا ہیں؟ ضعفا، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. جو فوت ہو جائیں، جو فوت ہو جائیں، جنہیں نہلایا جائے، جسے کفنایا جائے، جسے دفنایا جائے، وہ داتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، وہ داتا نہیں ہوتا. داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل سے نکالتا ہے اور تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے. داتا وہ ہوتا ہے، داتا وہ ہوتا ہے جو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو پانچ بیوی کے بطن سے زکریا جیسا بیٹا عطا کر دیا، یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر، یحییٰ جیسا بیٹا عطا. اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے وہ نہیں ہوتے جو انتقال کر جائیں، بچوں کو یتیم چھوڑ جائیں، جن کی وراثتیں تقسیم ہو جائیں. وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو حبشے سے بلال کو اٹھائے، منڈیوں میں بکوائے، پھر مکے میں لائے، اور پھر آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچائے، اور پھر بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے. دوسرا مسئلہ جو فاتحہ میں بیان کیا، وہ کیا بیان کیا؟ مالک میں ہوں. مالک، ہر چیز کا مالک میں ہوں. اور لاہور کے لوگوں، امانت دیانت سے ایک بات بتاؤ، خدا لگتی ہے ایک بات کہو، مانگنا کس سے چاہیے؟ جو مالک. منگو اس کو لوں جیڑا. اب مجھے لاہور کی جائیدادوں کا تو پتہ نہیں ہے، سرگودے میں تو میں اپنی ایک مثال دے دیا کرتا ہوں، سرگودہ مل کی. یہ میرا رومال ہے، اس کا میں عارضی مالک ہوں. کسی کو تحفے میں دے دوں، مفت دے دوں، بیچ دوں، میری مرضی ہے، میری مرضی ہے. قائی صاحب مجھ سے یہ رومال مانگتے ہیں کہ مجھے رومال دے دو، میں دوں نہ دوں میری مرضی ہے. منگنا تے صحیح ہے. کیوں؟ کس کول منگیا؟ جس دے اختیار چ دینا. یا اور آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھ سے کہے کہ یہ ہار روڈ پہ جو چمن آئس کریم کی دکان ہے، بندیالوی صاحب اے میرے نام لوا دو، میں نکدا بے چمن آئس کریم والی جڑی دکان ہے بندیالوی صاحب میرے نام لوا دیو. اس دا منگنا صحیح کہ غلط؟ کیوں غلط؟ میں اس دکان کا مالک. اور لاہور کے لوگوں،
مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک نہ ہو لا یملکون مثقال ذرۃ، ان سے کیا مانگنا؟ مانگنا اس سے چاہیے جو ہر چیز کا کیا ہو۔ یہ دوسری چیز بیان کی۔ تیسری چیز سورۃ فاتحہ میں بیان کی، اس پوری کائنات کا معبود میں ہوں۔ کہاں بیان کیا؟ ایاک نعبد، اس پوری کائنات کا معبود میں ہوں۔ معبود ہم ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ الہ کا، لا الہ، اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ تو تیسری چیز کیا بیان کی؟ الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں، سجدے کے لائق۔ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں، نظر، نیاز، رکوع، پکار، سجدہ، یہ سب عبادت ہے۔ طواف کرنا کیا ہے؟ سجدہ کرنا کیا ہے؟ قربانی دینا کیا ہے؟ نظر ماننا کیا ہے؟ نیاز دینا کیا ہے؟ غائبانہ مشکلات میں پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تیسری چیز بیان کی، الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، مسجود میں ہوں۔ خدا گواہ ہے، اگر میری بات کی آپ تائید کریں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا خدا کی قسم انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے آگے جھکنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے قدموں میں نہیں جھکنی چاہیے، کسی در پہ نہیں جھکنی چاہیے۔ اور میری بات کی اگر آپ تائید کریں اور آپ یقیناً تائید کریں گے، میں سمجھتا ہوں اسلام کی، مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکاتا ہے۔ اسلام کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ہر در پہ نہیں جھکنے دیتا، ایک دروازے پہ آؤ۔ پروفیسر غازی احمد مرحوم مڈل میں پڑھتے تھے جب وہ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ آپ کے کالجوں میں، آپ کے سکول کی لائبریریوں میں یہ کتاب منظور شدہ ہے، آپ اسے نکلوائیں، اس کتاب کو پڑھیں آپ، بہت خوبصورت کتاب ہے، بڑی دلچسپ۔ غازی احمد 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑا، یہ چکوال کے علاقے کے تھے، بچھال کہتے ہیں۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا، انکوائری ہو گئی، 2 آفیسر آ گئے راولپنڈی سے انکوائری کرنے، ایک ہندو تھا ایک سکھ تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات تھی۔ تو مجھے ان میں سے ایک آفیسر کہتا ہے تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو سکھ بن جاتا، ہندو مذہب چھوڑنا تھا، سکھ بن جاتا، عیسائی بن جاتا، مسلمان کیوں ہوا؟ غازی احمد کہتا ہے میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے اسلام کی ایک خوبی نظر آئی کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تو وہ جو دوسرا آفیسر تھا نا سکھ، وہ کہنے لگا واہ، مسلمان غیروں کے سامنے نہیں جھکتے، یہ قبروں کے سجدے نہیں کرتے، جا بری امام، جا سلطان باہو، جا توکل شاہ کی قبر پہ امبالہ، دیکھ مسلمان کیسے جھکتے ہیں، امبالے میں جا کے دیکھ، لاہور میں جا کے دیکھ۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل،
میں 14 سال کا بچہ، بڑا شدید سوال ہو گیا. اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے کہا میں نے لاہور اور امبالے کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو مدینے کا اسلام قبول کیا. اور جو مدینے کا اسلام ہے نا، اور جو مدینے کا اسلام ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے. یہ کب کہا تھا؟ جب ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں لوگ اپنے سرداروں اور بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ اکبر، ہے توجہ آپ کی؟ ہے. وہ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں. وہ ایک گاؤں کے سردار ہیں، وہ ایک قصبے کے سردار ہیں، وہ ایک شہر کے سردار ہیں، اور یا رسول اللہ آپ تو 14 طبقوں کے سردار ہو، آپ تو پہلوں پچھلوں کے امام ہو، آپ تو نوریوں ناریوں خاکیوں سے افضل ہو، تو ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں، آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. اس وقت میرے نبی نے کہا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے، اپنے خامند. اگر علماء اجازت دیں تو میں اسے اپنے ایک اور رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے تھے ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں، ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں، آپ تو کائنات کے سردار ہیں. میرا نبی کہنا چاہتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں حفصہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں سودا کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے. لیکن میری شریعت میں رب کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں. لاہور کے رہنے والوں، یہ جو بیوی نے خامن کے سامنے جھکنا تھا، عبادت کا سجدہ کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تو میرے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز ہو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دلی میں تقریر کر رہے تھے، یہی مضمون بیان کیا جو میں کر رہا ہوں. سجدے کے لیے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں. تو حسن نظامی ایک اردو کے ادیب ہوئے، آپ میں اردو ادب جاننے والے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، حسن نظامی. وہ ذرا دوسرے عقیدے کے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کہا شاہ جی اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں. شاہ جی نے کہا نہیں. اس نے کہا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا نہیں کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سجدہ کیا تھا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سجدہ کیا تھا. شاہ جی نے کہا حسن نظامی بہ جا، یوسف دے بھراما پہلے کہڑے چنگے کام کیتے ہیں جو اے چنگا کیتا ہے. یہ تو انہاں دی سنت عمل کرنا تے پہلے اپنے نکے بھرا نو کھوج سٹ، پھر سجدہ کر. پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، اور سجدے کے لائق ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مساجد کا معنی مسجدیں، مساجد کا کیا معنی؟ مسجدیں. مسجدیں میرا گھر ہیں. فلا تدعوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو، پکار میری کیا کرو، مسجدیں میری ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ دیکھیں، گھر ہو میرا، گھر ہو قاضی صاحب کا، گھر ہو مولانا محبوب الہی صاحب کا، گھر ہو مولانا حق نواز صاحب کا، ایک آدمی بیل پہ ہاتھ رکھے گھنٹی پہ اور کہے
اسلم صاحب باہر آؤ. گھر کس کا ہے؟ مولانا حق نواز کا، قاضی صاحب کا. اور وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اسلم صاحب باہر آؤ. تو قاضی صاحب مولانا حق نواز صاحب باہر آ کے کیا کہیں گے اس بندے کو؟ عقل نو ہاتھ مار، عقل نو ہاتھ مار، ایک گھر میرا ہی. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ایک گھر میرا ہی، میرے گھر دے دروازے تے کھلو کے آواز لانی ہی نا تو میرے نا دی لایا کر. اللہ نے فرمایا مسجدیں میرا گھر ہیں، ان میں پکار کرنی ہے تو میری کرنی ہوگی. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ عربی زبان ہے، یہ بڑی فصیح زبان ہے، یہ بڑی بلیغ زبان ہے. میں مساجد کا ایک اور معنی بھی کر سکتا ہوں، سجدے والی جگہ. اللہ کہتی ہیں سجدے والی جگہ میری ہیں. سجدے والی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ زمین، پہاڑ، ریگستان، جنگل. جتھے متھا ٹیکنا ہی نا اے جا میری ہے میری. ان المساجد، زور سے بولو، ان المساجد للہ. سجدے والی جگہ، سجدے والی جگہ میری ہیں. نمک حلالی بانا تے میری جا اتے سجدہ بھی میرا کر. جو کسی اور دا سجدہ کرنا ہی نہ تا میری زمین تو باہر نکل کے کر. ایک تیسرا معنی بھی کر سکتا ہوں، یہ تو عربی زبان. ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء. سجدے والے اعضاء کیا ہیں؟ ماتھا، ناک، دو ہتھیلیاں، گھٹنے، پاؤں کے پنجے. اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ سجدے والے اعضاء میں نے دیے، میں نے بنائے. نمک حلالی بانا تے انہاں نو جھکانا ہی تا میرے اگے جھکایا. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. یہ تیسرا مضمون بیان ہوا جی. سمجھ آئیے آپ کو بات کہ کون نہیں آئی؟ کتنے مضمون سورۃ فاتحہ میں بیان ہوئے؟ 3. رب میں ہوں، مالک میں ہوں، الہ میں ہوں. پھر 112 سورتوں میں انہی کو دہرایا، اسی سبق کو پکایا، یہی بات بار بار کہی. اور جب آخری سورت میں پہنچے تو رب نے کہا یاد آئی، یاد آئی سورت فاتحہ میں نے تجھے کہا تھا رب میں ہوں. اب آخری سورت میں آ گیا ہے، آج پھر کہتا ہوں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. یاد ہے پہلی سورت اجتناخ آئی مالک میں ہوں، اب آخری سورت میں آ گیا ہے، آج پھر تجھے کہنا چاہتا ہوں ملک الناس. یاد ہے تجھے پہلی سورت میں نے تجھے کہا تھا الہ میں ہوں، آخری صورت میں آ گئے ہیں، آج پھر تجھے کہنا چاہتا ہوں الہ الناس. کائنات کا رب بھی میں ہوں، کائنات کا مالک بھی میں ہوں، اور اس پوری کائنات کا الہ بھی میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.